ناظرین، ارمغان اور مصطفیٰ عامر قتل کیس ارمغان کے ہاتھوں، اس کی آج کلئی کھول دی ہے وہاں کی پراسیکیوشن نے، اور اس نے بڑے انکشافات کہ کہاں تک چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی ایچ اے پہ بہت بڑا سوال ہے، ڈی ایچ اے کراچی کے حوالے سے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہوگی کہ لاہور بھی اب ویڈ کے نشے میں ڈوب رہا ہے، اور کتنی ویڈ آ چکی ہے لاہور میں، ایک کھیپ جو پکڑی گئی ہے وہ کتنے کروڑ کی ہے اور کہاں کہاں وہ جا رہی ہے، یہ پولیس کی رپورٹ ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پراسیکیوشن سندھ اس نے ایک لائن آف انکوائری جاری کی ہے پولیس کو۔ یہ بیسیکلی تو یہ ایک ان کا کام ہے، ان کی ایک روٹین کی ورکنگ ہے، لیکن اس میں سے ایک جو انکشافات سامنے آئے ہیں نا، وہ یہ آئے ہیں کہ پولیس نے اب تک اس کیس میں کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو کہتا رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کراچی کی جیل ہے وہاں پہ کون کون سی کیٹیگری کی کیا ریٹس ہیں، وہاں ایک 5 سٹار کیٹیگری بھی ہوتی ہے۔ تو خیر، تو سب سے پہلے تو جو اس میں جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارمغان ہے اس کے جو قریبی لوگ ہیں، اب قریبی لوگ اس میں ظاہر ہے وہ ایک بندہ نہیں تھا، سب کو پتہ ہے پولیس کو، پولیس نے ریڈ بھی کی ہے، پولیس پہ فائرنگ بھی ہوئی، پولیس نے بعد میں جا کے بھی وہاں سے چیزیں ریکور کیں، کوئی مور دین 80 وہاں سے جو لیپ ٹاپ ملے ہیں، پھر یہ کہ بھاری اسلحہ ملا ہے اور جدید اسلحہ ملا ہے وہاں پہ، اور پولیس پہ تو استعمال بھی ہوا ہے، پولیس کو تو اس کے نے مزہ بھی چکھا اس اسلحے کا، یعنی کہ سنائپر شاٹ اس نے مارے ہیں، سنائپر کا یوز کیا اس نے، سنائپر گنز کا، تو وہ پکڑی ہیں، لیکن ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ مطلب پراسیکیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈیٹیل دیں، اس کی فرینزک کروائیں، تو اس کا مطلب ریکارڈ پہ نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ اچھا جی، دوسرا، پراسیکیوشن نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا، وہ اٹھایا ہے ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی پہ۔ پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ اس کیس کو آگے چلانا ہے تو ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی کے ہیڈ سے جا کے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ اتنا بڑا وہاں پہ کرائم ہوتا رہا، اتنا کرائم کا ہب تھا، اتنا بڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جیسے یہ کیس آیا تھا تو کچھ دنوں بعد لوگوں کی، وہاں کے جو ارد گرد کے پڑوسی ہیں، ان کی بھی چیزیں سامنے آئی تھیں، ان کی بھی باتیں آئی تھیں سامنے کہ وہ کتنے تنگ تھے۔ اس ایک گھر کے اندر جو کچھ ہوتا تھا، جو میوزک آن ہوتا تھا، جو ساری رات وہاں پہ پارٹیز ہوتی تھیں، اور جس طریقے کی وہ جو فائرنگ کرتا تھا، اور جس طرح لوگ آتے تھے اور جاتے تھے، وہ لوگ بہت تنگ تھے، بہت خوفزدہ تھے۔ تو یہ جو ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی ہے، ڈی ایچ اے کراچی کی، یہ مطلب یہ کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، کوئی مطلب کوئی ایک ایسا علاقہ ہے، ایک جزیرہ ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اور ڈی ایچ اے والے ویسے تو وہاں پانی کھڑا ہو جائے اور کوئی میڈیا والے بات کریں تو سر کو آ جاتے ہیں۔ ہوا تھا نا پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تھا تو میڈیا نے کیا کیا تھا، وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی دکھ درد کہانی سامنے لے کے آیا تھا، تو جناب ایسا کریک ڈاؤن ہوا تھا میڈیا پہ۔ تو یہ جو ڈی ایچ اے کے اتنے بڑے محافظ ہیں، تو ڈی ایچ اے میں اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے اور کرائم ہوتا رہا، اور یہاں پہ ویڈ کا ہب بن گیا، یہاں سے ویڈ کی فراہمی کا، اور جس طریقے سے وہاں پہ جو ہوا ہے کال سینٹر پہ جو فراڈ ہو رہا تھا، اور جو بیرون ملک فراڈ ہو رہا تھا، ابھی تو وہاں سے کہانیاں آئیں گی اور پاکستان کا جو نام بدنام ہوگا، تو ڈی ایچ اے والے جو ہیں اس کے جواب دہ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ اتنی بڑا وہ ذمہ داری لیتے ہیں، یا تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہ لیں، نمبرداری نہ کریں، تو جب نمبردار ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا نا۔ پراسیکیوشن نے بیچاری نے، سندھ کی پراسیکیوشن نے لکھ تو دیا ہے، ہوگا کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ سوال بڑے ویلڈ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ان سے بات کی جائے، اور پڑوسیوں سے بھی بات کی جائے، اور جو متاثرین ہیں ان سے بھی بات کی جائے، اور یہ جو سیکیورٹی کا انچارج ہے اس سے بات کی جائے، اور یہ ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی کیا کرتی رہی؟ کیا کہیں رپورٹ نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے اپنے ہیڈ آفس کو رپورٹ نہیں کیا کہ اس گھر میں یہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ اور کرائے پہ لیا ہوا گھر ہے، اور وہ جو مالک مکان ہے وہ کون بندہ ہے؟
جو ایک کرمنل کو گھر کرائے پہ دے کے بھول گیا اور اپنے ارد گرد کے پڑوسیوں کو عذاب میں ڈال کے بھول گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو وہاں کی انٹیلیجنس ہے، گزری کی انٹیلیجنس یونٹ ہے، وہ پولیس کی بات کر رہا ہے، ان سے بھی انفارمیشن لی جائے. تو وہ تو سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پولیس تو اس حد تک ساتھ ملی ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کا یہ ارمغان کا چچا ہے آصف، اس کی جو گفتگو ہے ایک پولیس افسر ایس آئی یو کے ساتھ وہ لیک ہوئی ہے، اس میں وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو گیا، بچہ تو گیا، یعنی کہ 6-8 مہینے کے لیے گیا. آگے پھر وہ اور بھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں تو اینڈ پہ صلح ہی ہے، اس کی صلح ہی ہونی ہے جی، لیکن یہ 8-6 مہینے کے لیے گیا. اور یہ کہ یہ 5 سٹار کا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ تم 5 سٹار کیٹیگری کے ہو، یہ ہے جیل کی. وہ کہتا ہے 5 سٹار 5ویں جو اس کی ہے کیٹیگری، 5 سٹار کیٹیگری. تو ریٹ اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے کہا ہے کہ یہ تم کوئی 50,000 5 لاکھ کا کیس نہیں ہے، سیدھا 5 ملین کا کیس ہے، کہ 50 لاکھ دو گے مہینے کے. اس کے مطابق آپ حیران ہوں گے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک انٹری کارڈ ہوتا ہے، ہمارا ایک انٹری کارڈ ہوتا ہے جیل کا، اس کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے ہوتی ہے، اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ میں مہینے کی بات کر رہا تھا 50 لاکھ روپیہ، یہاں پہ گھنٹوں کی بات ہے. یعنی کہ گھنٹوں کے لحاظ سے آپ نے پے کرنا ہے، پھر آپ کو فیسلٹیز ملیں گی جیل کے اندر. ورنہ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے چکر سے نکال کے اس کو سبحان اللہ میں ڈال دیا ہے، چکی کا نام ہے، وہ کوٹری کا نام ہے، یہاں رکھتے ہیں. اور پھر وہاں جو مدرسہ دارالقرآن ہے، کہتا ہے میں نے وہاں بھیج دیا ہے. جب وہ قرآن پاک پڑھیں گے اونچی اونچی آواز سے، وہ بچے جو حفظ کرنے والے ہیں، تو اس کے کان پھٹیں گے، کیونکہ یہ نشے کا عادی ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ملزم کس طریقے سے ہینڈل ہونا ہے اور اس سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ نشے کا عادی ہے، وہ اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ جواب دے جائے گا. جب اتنی اونچی آواز اور مسلسل آواز سنے گا تو وہ پاگل ہو جائے گا. اور پھر اس نے کہا کہ وہ 30 لاکھ روپے میں ہوا ہے، لیکن میں نے کہا تو 50 لاکھ کی پارٹی ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں اس کے چچا کے ساتھ، جو ڈی آئی جی مقدس حیدر کا سیکیورٹی ہیڈ ہے، اس کا چچا. اور وہ اسے کہہ رہا ہے اچھا ذرا تھوڑا سا ہاتھ دیکھنا، خیال رکھنا، ویسے تو میرے اس کے ابے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن خیال رکھنا. اس کے بعد انہوں نے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے والد کا کرمنل ریکارڈ اکٹھا کیا جائے، واکی ٹاکی، ڈیجیٹل سیف لاکرز اور 2 شناختی کارڈ بنے ہیں اس کے، اور باری اسلحہ، اس کا فرانزک کرایا جائے. اور اس کا ریکارڈ، اس کا مطلب ریکارڈ پہ نہیں ہے، یہ چیزیں ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں ہیں. 2 شناختی کارڈ کیسے بنے؟ کوئی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی ہے اس پہ، اور وہ اب پراسیکیوشن کہہ رہا ہے کہ وہ کریں. اور یہ کہ اس کے گینگ کی دہشت گردی اور اس کا دوسرے دہشت گرد گینگز کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا مطلب پراسیکیوشن کے پاس لیڈز ہیں، لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن ادھر نہیں جا رہی کہ یہ خود دہشت گرد ایک گروپ تھا اور اس کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. اور پھر اس نے کہا ہے کہ حساس اداروں سے انفارمیشن لی جائے، حساس اداروں کو شامل کریں نا جی، ڈی ایچ اے والے کریں، ڈی ایچ اے کا کام ہے، کیوں نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ مصطفیٰ عامر کے بینک اکاؤنٹس اور ان کا ڈیٹا اور ٹریول اس کا جو ہسٹری ہے وہ حاصل کی جائے. بڑے ویلڈ کویسچن ہیں. اور یہ ڈیوٹی بائنڈنگ ہے ان کے لیے، کراچی پولیس کے لیے یا کسی بھی پولیس کے لیے، اس کی پراسیکیوشن کی طرف سے دی گئی ہے جو لائنز ہوتی ہیں. اور یہ پراسیکیوشن کے پاس اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر اس کے مطابق انکوائری نہیں کرتا، اپنی رپورٹ نہیں بھیجتا، فرنش نہیں کرتا، تو اس کے خلاف لکھ کے دے سکتے ہیں اور اس پہ کارروائی بھی لازمی ہے. لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا ابھی ایک پولیس افسر نے جس طرح کی گفتگو کی ہے کہ میں کس طرح کتنے پیسوں کا یہ ہے کیس اور کتنے پیسے دے رہا اور اتنے پیسے تو اس کو دینے پڑیں گے ورنہ تیرے اس کے لیے عذاب ہے. تو اب آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے اور ہم بھی اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے. وہ یہ ہے کہ لاہور میں 12 kg ویڈ جو ایران سے سمگل ہوئی ہے وہ پکڑی گئی ہے اور اس کی قیمت 2 کروڑ روپے سے زائد ہے. اور یہ پکڑی کہاں سے گئی ہے؟ ڈی ایچ اے لاہور سے، اگین ڈی ایچ اے لاہور سے. اور ڈی ایچ اے کے اندر موجود، یہ پولیس کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈی ایچ اے کے اندر موجود جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے جینٹری کے تعلیمی ادارے ہیں.
ایلیٹ کے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے، وہاں پرووائڈ ہوتی ہے۔ اور کہاں ہوتی ہے؟ لاہور میں، لاہور کے پوش ایریاز کے نام دیے انہوں نے، جوہر ٹاؤن، ڈیفینس اور ماڈل ٹاؤن۔ ان علاقوں میں یہ تو ایک کھیپ ہے نا، مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ والی یہ ان کے جو انہیں ملے ہیں کہ کہاں کہاں جاتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلسل آ رہی ہوگی نا، اور آئی پھر اگین ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے۔ یہ کوریئر کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں، یہ کیا کاروبار کرتی ہیں؟ یہ کس سے مل کے کاروبار ہوتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انڈیپینڈنٹلی یہ کاروبار کرے۔ اور کروڑوں روپے کی ویڈ، اور وہ ڈیفینس، جوہر ٹاؤن اور ڈی ایچ اے لاہور، یہاں پہ ان کے تعلیمی اداروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا رہی ہیں۔ تو اندازہ کر لیں کہ یہ جو ہماری نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو جوان نسل ہے، جو اگلی نسل ہے، جس نے ہماری آگے ہمیں لے کے، ہماری جنریشنز کو آگے وراثت کو لے کے چلنا ہے، وہ ویڈ کے نشے میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ بچا لو بھائی، اگر کسی کو کوئی خیال ہے تو بچا لو۔ تو ہم تو انشاءاللہ اس کا پیچھا کریں گے۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر۔